अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन मसाला बिरयानी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं चिकन मसाला बिरयानी। तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। चिकन मसाला बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 पाव चिकन, 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसे मैंने कट कर लिए हैं, 5 से 6 अनियन जिसे मैं बारीक चॉप कर लिए हैं, पुदीना बारीक कट कर लिए हैं मैंने, हरी धनिया जिसे मैंने बारीक कट कर लिए हैं, 5 से 6 बड़ी मिर्चें जिसे मैंने बीच से कट कर लिए हैं, आधा कप दही, 2 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून पिसा धनिया, 2 पिंच पिसा गरम मसाला, 2 तेज़पात, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 अदद काली मिर्चें, 3 से 4 अदद छोटी इलायची, 1 से 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी, जायफल 2 से 3 पिंच पिसे हुए, फूले बादियान 3 अदद, जावित्री 2 टुकड़े। इसके अलावा मैं फूड कलर इस्तेमाल करूँगी और हाफ कप पानी इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैं इसमें 1 से 1.5 कप ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले मैं टमाटर में अनियन मिक्स करूँगी। इसके 3 हिस्से का 1 हिस्सा प्याज मैं टमाटर में डाल दूँगी। साथ ही मैं इसमें पुदीना डालूंगी, हरा धनिया पत्ती, एंड अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो दही की जगह पर लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे क्योंकि दही का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और मैं अब इसे गैस पे साइड में रख दूँ। अब मैं एक पैन में 1 से 1.5 कप ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल गर्म होने तक मैं वेट करूँगी। अब मैं इसमें बचे हुए प्याज में से हाफ प्याज गोल्डन ब्राउन करूँगी। पूरा प्याज नहीं डालना है, हाफ प्याज डालना है और इसे फ्राई करना है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकालूंगी। सारे प्याज को मैं बाहर निकालूंगी। मैंने सारे प्याज को बाहर निकाल लिया है और इसे एक प्लेट में फैला के रख दिया है।
اب میں اسی آئل میں باقی کے سارے انین کو براؤن کر لوں گی. گولڈن براؤن ہو گئے ہیں. اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈالوں گی. تیز پات, بڑی الائچی, چھوٹی الائچی, کالی مرچیں, دال چینی, لونگ. یہ کچھ مسالے ابھی میں اس میں ایڈ نہیں کروں گی. ساتھ ہی میں اس میں بڑی مرچیں کٹی ہوئی ڈال کے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی. اب میں اس میں ادرک پیسٹ اینڈ لہسن پیسٹ شامل کروں گی اور اسے تھوڑا سا اور فرائی کروں گی. جب آپ ادرک لہسن پیسٹ اس میں شامل کریں گے اور فرائی کریں گے تو اس میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آئے گی جو بہت ہی اچھی لگتی ہے. آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. میں ویڈیو کے درمیان میں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کروں گی, بہت سارے ٹپس شیئر کروں گی جو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اب میں اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کروں گی, پیسی لال مرچ, دھنیا پاؤڈر, گرم مسالہ پاؤڈر, اب میں اسے تھوڑا سا اور بھون لوں گی. یہاں پر اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اسے آئل اوپر آنے تک, پانی خشک ہونے کے تک میں 5 منٹ اسے بھونوں گی. مسالہ میں نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے. اب میں اس میں ٹماٹر شامل کروں گی جو میں نے بنا کے رکھا تھا. دھنیا, پودینہ, ٹماٹر, پیاز اینڈ دہی کا پیسٹ, اسے میں اس میں ایڈ کر دوں گی. اور میں اسے اس وقت تک پکاؤں گی جب تک کہ ٹماٹر نرم نہ ہو جائے. ٹماٹر اچھی طرح سے گل گیا ہے. اب میں اس میں چکن شامل کروں گی. اور چکن کے کلر چینج ہونے تک میں اسے فرائی کرتی رہوں گی. میڈیم فلیم پر مجھے چکن فرائی کرنا ہے اس مسالے میں. 5 منٹ لگے گا اسے. ساتھ ہی میں اس میں حسب ضرورت نمک ایڈ کر لیتی ہوں.
چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے، یہ بالکل اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں پھول بادیان، جاوتری سے میں توڑ کے ڈالوں گی، اینڈ جائفل شامل کر دوں گی۔ اچھی طرح سے اب میں اسے مکس کر لوں گی۔ اور اب میں اسے سلو ٹو میڈیم فلیم پر 10 سے 15 منٹ کے لیے ڈھکن بند کر کے پکاؤں گی۔ چکن ہماری تیار ہوئی ہے، جب تک میں چاول بوائل کر لوں گی۔ چاول بوائل کرنے کے لیے میں نے پانی بوائل کر لیا ہے اور اس میں 4 چمچ میں نے نمک ایڈ کیا ہے، اور پہلے ہی سے میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے چاولوں کو پانی میں سوک کرنے کے لیے رکھا تھا، جسے اب میں بوائل پانی میں شامل کروں گی۔ اگر آپ چاہیں تو چاول میں سرکہ یا لیمن ایڈ کر سکتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول کھلے کھلے سے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں۔ چاول کو میں 2 کنی تک بوائل کروں گی، اس کے بعد میں اسے پانی سے نکال لوں گی۔ چاول ہمارا بالکل ریڈی ہے اور یہ بالکل 2 کنی اب رہ گیا ہے، سو اب میں اسے پانی سے نکال لوں گی۔ چکن اچھی طرح سے گل چکی ہے اور بریانی کا یہ قورمہ بالکل ریڈی ہے، سو میں اب فلیم کو بند کر دوں گی۔ اب میں چاولوں اور قورمہ کا تہ لگاؤں گی، سو اس کے لیے سب سے پہلے میں قورمے کا جو آئل ہے اسے تھوڑا سا دیگچی میں ڈالوں گی اور اسے چاروں طرف سے پھیلا لوں گی اس طرح سے۔ اب میں اس میں چاولوں کو ایڈ کروں گی، پورا چاول نہیں ڈالنا ہے بلکہ میں صرف آدھا چاول ڈالوں گی اور اسے برابر سے سیٹ کر دوں گی۔ اب میں اس میں قورمہ ڈالوں گی اور اسے بھی میں اچھی طرح سے چاولوں پہ پھیلا دوں گی۔ اب میں باقی بچے ہوئے سارے چاولوں کو اس میں ڈال دوں گی اور اسے اچھی طرح سے برابر سے پھیلا دوں گی۔ اب میں اس میں فوڈ کلر ایڈ کروں گی، ساتھ ہی میں اس میں براؤن کیے ہوئے پیاز کو بھی ایڈ کر دوں گی، جو میں نے پہلے ہی براؤن کر کے رکھے تھے۔ میں نے 2 کنی کچے رکھے تھے، سو اب میں اسے بالکل سلو فلیم پہ 10 سے 15 منٹ کے لیے دم پہ پکاؤں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائیں۔ 10 سے 15 منٹ گزر چکے ہیں، چاول اچھی طرح سے گل گئے ہیں۔ اب میں فلیم کو بند کر دی ہوں اور چمچ کی مدد سے میں اچھی طرح سے چکن مسالہ بریانی کو مکس کر لوں گی۔ دیکھنے میں یہ بہت ہی خوشگوار نظر آ رہی ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ جتنی اچھی یہ بریانی نظر آ رہی ہے، کھانے میں بھی اتنی ہی مزیدار ہوتی ہے۔ چکن مسالہ بریانی بالکل ریڈی ہے۔ آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری تمام ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں لوں گی اجازت، آپ سے پھر ملوں گی کسی اور ویڈیو میں، کسی اور ولاگ میں، کسی اور ریسیپی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔